آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتارتے ہیں کہ قیامت کے دن وَإِذَا الْمُوءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ہم اس بچے کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ خود میں عورتوں کے لیے ایک اعجاز کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اسپیسیفک ایک آیت میں صرف بچی آپ عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پہ جو ظلم ہوا ہے ہم سوال کریں گے۔ جب یہ آپ سورہ پڑھیں گے، سورہ تکویر، سورہ تکویر دل دہلا دینے والی سورت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے تو وہ یہ سورہ پڑھیں، اور اس سورہ میں یہ سورہ ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یعنی اس سورہ میں آپ شروع کی تمام آیتیں پڑھیں گے، 10 یا 11 آیتیں، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، یہ ساری آیتیں ہیں۔ اور جیسے یہ ساری آیتیں واذا الجحیم سیرت، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، یہ آیتیں ختم ہوتی ہے، اگلی آیت آتی ہے، اس دن ہم بچیوں کو اٹھائیں گے۔ یعنی گناہ تو کئی سارے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کتنا ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے بچیوں کو اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ، ذنبٍ یعنی غلطی، آپ گناہ چھوڑ دیں، غلطی خطا، یعنی جیسے مان لیجئے کہ میرے پاس یہاں گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے اور کوئی بچی گرا دیتی ہے، یہ اس سے خطا ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا ہے، پوچھیں گے بتاؤ بِذَنبٍ، تمہیں کس خطا کے بنیاد پر کیا گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے دنیا میں کہ جیسے کورٹ میں اگر مجرم ہو، کوئی مجرم ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے چوری کیوں کی، جو کہتے ہیں اس کو کہ جس کے یہاں چوری، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ اچھا تمہارے یہاں چوری کیوں ہوئی، پوچھا کس سے جاتا ہے؟ چور سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس پہ غضبناک ہوگا اس دن، جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے یا بچیوں پہ ظلم کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاطر ہی میں نہیں لا رہے، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس خطا کی وجہ سے دفن کیا گیا تھا، کیا خطا تھی تمہاری، تم بتاؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ عورتوں کو ایک مقام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا پیدائش کے وقت، جن سے اس زمانے میں سوچے کہ اس زمانے کا حالات کیسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹی ہوتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں کہ بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے اور وہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے ترستے تھے کہ ان کے محفل میں ہم بیٹھے، جگہ مل جائے، ان کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کے رسول محفل میں بیٹھے ہیں۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے صحابیات کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب آتی تھیں، اللہ کے رسول خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کو اندر لاتے تھے، ان کے ہاتھ کو چومتے تھے، اور جو ان کی چادر تھی، اللہ کے رسول کی چادر کی فضیلت اتنی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادریں بچھائے اللہ کے رسول بچھاتے تھے، اور اس چادر پہ ایک طرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھاتے تھے اور ایک طرف خود بیٹھتے تھے۔ یہ وہ عزت جو اسلام نے دی ہے بچیوں کو، عورتوں کو۔ اس کے علاوہ آپ بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن جب آتی ہے، ان کی تو اپنی کوئی بہن نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک رضائی بہن ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب دودھ پینے جاتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اور وہ جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول چھوٹے تھے تو ایک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح پاتے ہیں، تو اس میں مال غنیمت آتا ہے اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ تو جب قیدی بنا لیا جاتا ہے تو حلیمہ سعدیہ کو جو بیٹی تھی وہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ملنا ہے؟ تو ہاں جا کہیے کہ ان کی بہن آئی ہے۔ تو صحابہ ہی پریشان ہے کہ اللہ کے رسول کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ خیر وہ جا کر اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری بہن آئی ہے، اچھا بلائیے ان کو۔ جب وہ آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے بھول گئے ہو، میں وہی ہوں جس کے پیٹھ پر تم کھیلا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول بولے اچھا اگر آپ وہی ہیں تو آپ کی پیٹھ پر نشان ضرور ہوگا، کیونکہ میں جب چھوٹا تھا اور اپنی بہن کی پیٹھ پر جب کھیلا کرتا تھا تو اس کی پیٹھ کو میں نے ایک بار دانت سے اس کو زخم کیا تھا، کاٹا تھا۔ تو کہا یہ دیکھیے، اللہ کے رسول پہچان جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پھر اپنے چادر بچھاتے ہیں زمین پر، بیٹھاتے ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ پھر اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ آپ آنے کی زحمت، کیونکہ آپ نے سے بتا دیا تو میں آپ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا، اور یہ دیکھیں میرے پاس یہی مال غنیمت ہے، آپ کو جتنا چاہیے جو چاہیے لے جائیے۔ اور پھر ان کے ساتھ کافی دیر بات کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ یہیں ٹھہریے، میرے پاس رہیے۔ تو یہ عزت بحیثیت بہن اللہ کے رسول نے دی اور بتائی کہ بہن کی عزت کیا ہے، اور بچیوں کی عزت کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہے، اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اولاد پر بحیثیت ماں، اولاد پر کیا فرض کیا گیا ہے کہ آپ جنت کو کہاں تلاش کریں؟ ماں کے قدموں میں تلاش کریں، ہے نا۔ ماں کی عزت کو اتنا بلند کیا گیا ہے کہ آپ جنت کو ماں کے قدموں کی تلاش کریں۔ اچھا، اور اس چیز پر باپ کو بھی کبھی اعتراض نہیں ہوتا ہے
جیسے اگر آپ کہیں کہ جو لڑکیاں جو بہنیں عورتوں کے حقوق میں بات کرتی ہیں کہ اسلام مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھتا ہے، تو جنت تلاش کرنے کا حکم تو ماں قدموں میں دیا گیا ہے. تو اس پہ تو کبھی مردوں کا اعتراض نہیں ہوا کہ باپ تو بڑا محنت کرتا ہے، باہر کام کرتا ہے، کئی کتنے لوگوں سے فیس کرنا، چیلنجز فیس کرنا، تانے سہنا، اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، تو باپ نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا ہے نا. ایک صحابی تھے، وہ آتے ہیں ایک اور صحابی کے پاس، شاید وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے یا کوئی. تو ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی مجھ سے قتل ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، اب میں کیا کروں. تو حضرت عبداللہ بن عباس غالباً وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں زندہ ہے. تو صحابی پریشان ہوتے ہیں کہ مجھ سے مرڈر ہوا ہے اور آپ میری ماں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا ریلیشن کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ریلیشن یہی ہے کہ ماں سے بہترین شارٹ کٹ جنت میں جانے کے لیے کچھ نہیں. آپ جائیے ماں کی خدمت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بحیثیت ماں یہ رتبہ عورتوں کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ جنت میں جا رہی ہیں تو جنت کے بھی لیولس ہیں ہے نا. تو جنت کے کس لیولس پہ کوئی بھی مرد یا عورت جانا پسند کرے گی؟ جنت الفردوس. اور جنت الفردوس ابھی کہاں؟ جہاں اللہ کے رسول ہوں گے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پڑوس ہمیں ملے، اللہ کے رسول کے ہم خادم بن جائیں جنت میں. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش کو پورا کرے. تو سوچے کہ اس خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کتنا زبردست شارٹ کٹ بتایا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان 3 بیٹیوں کی وہ پرورش کرے، اس کو دینی تربیت دیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، پھر ان کی شادی کر دیں، تو وہ میرے ساتھ جنت میں کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا. اتنا آسان راستہ ایسے ہوگا. صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو کہا کہ اس کے لیے بھی یہی ہے. تو کچھ صحابی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک پوچھتے نا تو اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں ایک کے لیے بھی یہی ہے. اس سے آسان راستہ شارٹ کٹ تو کوئی ہے ہی نہیں مردوں کے لیے ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ عرب عورتوں کو بیڈ انویسٹمنٹ سمجھتے تھے کہ عورت پیدا ہوگا اس پہ خرچ کرنا ہے، اسلام نے تو اس کو کبھی بیڈ انویسٹمنٹ سمجھا ہی نہیں. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آخرت کی تیاری کیجیے. اگر ہم عورتوں پہ بچیوں پہ خرچ کریں گے، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بچوں کی اچھی جگہ شادی کر دیں گے، تو پھر یہ تو ہمارا اچھا انویسٹمنٹ ہوا. اور ہمیں اس کا بدلہ کیا مل رہا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہ رہے ہیں، جنت سے بھی اعلیٰ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم رہیں گے. یہ اسلام ہے جو ہمیں جو عورتوں کے حقوق دیتا ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہر چیز، دنیا میں جتنی بھی چیز ہے سب ویلیوبل ہے، سب عمدہ ہے، دنیا کی ہر چیز. اور ان تمام چیزوں میں سب سے ویلیوبل جو چیز ہے وہ عورت ہوتی ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے. اگر کوئی بھی اعتراض کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا اسلام میں، تو اس کا سب سے بڑا جواب حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے. میں جو یہ واقعات آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بہن آئے اور آپ اس کو ایسے کاؤنٹر کر سکتی ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو تم غلط راستے پر ہو. اگر عورتوں کی حقوق اسلام نہیں دیتا تو قیامت تک کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو باقی نہیں رکھا جاتا. کون سی سنت حاجرہ علیہ السلام کی؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو صفا و مروہ پہاڑی پر چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا پوچھتی ہیں کہ آپ کو یہ حکم کس نے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا کہتی ہیں کہ اب گھبرائیے مت، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور وہاں پر صفا مروہ میں کتنے چکر لگاتے ہیں حاجرہ علیہ السلام؟ 7 چکر لگاتی ہیں. اور قیامت تک کے لیے جو بھی، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ حج کے لیے جا رہا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ 7 چکر لگانا ہوگا، حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہوگا. اب سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کیا حاجرہ علیہ السلام کو؟ اس سے بڑی تو مثال ہی نہیں ملتی عورتوں کی عظمت پہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک عورت سے بڑی موٹیویشنل اسپیکر کوئی نہیں ہوتی ہے. آج دنیا میں موٹیویشنل اسپیکرز کے ویڈیوز وائرل کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ امید دلا رہے ہوتے ہیں، لوگ امید کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے دنیا میں بہت ہیں. اور ایک عورت سے بہترین موٹیویشنل اسپیکر کوئی نہیں ہوتی. سب سے عمدہ مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا بولتی ہیں؟ یہ نہیں بولتی کہ آپ لگ رہا تھکے ہوئے ہوں گے، آپ لیٹ جائیے یا اچھا بعد میں بات کر لیتے. نہیں، کیا کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ گھبرائیے نہیں، اللہ کو ضائع نہیں کریں گے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. کس طرح تسلی دینا کہ پھر
اللہ کے رسول تیار ہو جاتے ہیں کہ وہی جیسی بڑی ذمہ داری اپنے سینے پر لینے کے لیے. تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ وہ حوصلہ اللہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اسلام کو جس وقت غلبہ پانے کے لیے پیسوں کی، مالی مدد کی ضرورت تھی تو کون کھڑی ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا بزنس اللہ کے رسول کے لیے دے دیا، کہا کہ آپ جیسے چاہیں استعمال کریں. اس سے بڑی تو مثال موٹیویشن اسپیکر تو کوئی ہے نہیں. آپ دیکھیں نا سلمان محمد بن فاتح، کون پہچانتا ہے ان کو؟ سلطان محمد بن فاتح کو. قسطنطنیہ رومن سلطنت کو گرانے والے بادشاہ وہی تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور کیا ہی وہ امیر ہوگا اور کیا ہی وہ لشکر ہوگی، اس امیر کا اور اس لشکر کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور سلطان محمد بن فاتح گراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ تھا. سلطان محمد بن فاتح خود کہتے ہیں کہ جب میں 3 سال کا تھا تو میری ماں مجھے انگلی پکڑ کر لے جایا کرتی تھی سمندر کنارے، اور سمندر کنارے کھڑا ہو کہتی تھی کہ بیٹا وہ دیکھو دور ایک تم کو شہر نظر آ رہا ہے، ایک ملک نظر آ رہا ہے، شہر نظر آ رہا ہے دور. کہا کہ ہاں امی نظر آ رہا ہے. تو ماں کہتی دیکھو وہ قسطنطنیہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مسلمان فتح کریں گے اور تم اس مسلمان کے امیر بنو گے، تم بنو گے. سوچو وہ بیج جو سلطان محمد بن فاتح کے سینے میں ڈالا گیا، کس نے ڈالا؟ ایک عورت نے ڈالا، وہ اس کی ماں نے، ان کی ماں نے. اور سلطان محمد بن فاتح کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد کے یہاں پڑھائی کر رہا تھا، میرے استاد جو ایک حدیث شریف ہے احمد بن حنبل کی، وہ کتاب پڑھ کر وہ کتاب کھولے اور مجھے یہی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا اور کیا ہی وہ امیر ہوگا، کیا ہی وہ لشکر ہوگی. جب میں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی، میرے دل میں جو میری ماں نے جو بیج ڈالی تھی وہ بیج ایک درخت کی شکل اختیار کر لی. 10 سال کی عمر میں انہوں نے یہ بات سنی، 18 سال کی عمر میں وہ خلیفہ بنتے ہیں اور 22 سال کی عمر میں فتح کر لیتے ہیں. یہ ہے موٹیویشن جو عورت دیتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی بزرگ کے، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، علامہ اقبال ہوں، اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ ہوں، ان سب کے پیچھے کا جب آپ دیکھیں گے، بیہائنڈ دا سین دیکھیں گے، تو ایک عورت کا ہاتھ. اور یہ عورت کی عظمت ہے. دنیا میں کسی عورت کو اگر سلام پیش کیا گیا، اللہ کا سلام آیا، کس کو آیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی زوجہ آ رہی ہیں، آپ کی بیوی آ رہی ہیں خدیجہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو خوشخبری دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک محل بنایا ہے، موتیوں کا محل، جہاں آوازیں نہیں ہوتی، وہ بہت خاموش اور بہت سکون کی جگہ ہے. اور ان کو سلام کہیے گا اللہ کا اور میرا بھی. جبرائیل علیہ السلام جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آتی ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سلام بھیجے. تو حضرت خدیجہ مسکرانے لگتے اور کہتی ہے کہ میں جواب میں کیا بولوں، وہ تو سراپا سلامتی ہے اللہ تعالیٰ، میں جواب میں کیا کہوں. یہ اہمیت اگر کسی نے دی عورت کو دی تو اسلام نے دی.